اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب، ایڈمنسٹریٹر کراچی، پروفیسر ڈاکٹر نرگس انجم صاحبہ، پروفیسر ڈاکٹر فریدہ اسلام صاحبہ، اور یہاں پر موجود تمام ہی سامعین، کیمرامین، صحافی حضرات، پروفیسر، اساتذہ کرام، تمام طلباء اور ان کے والدین، السلام علیکم۔ مجھے آج اس بات کی بہت خوشی ہے کہ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے کانووکیشن میں مجھے بلایا گیا، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں آج مستقبل کے معماروں سے، جو پاکستان کا فیوچر ہیں، ان سے دو بات کر سکوں۔ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لکھی ہوئی تقریر تو آج بھی میرے ہاتھوں میں دی گئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑی سی بات کروں، لیکن وہ بات کروں جو دل سے کی جائے، اور آپ سب کے بھی دل میں وہ بات لگے، کیونکہ 75 سالوں سے لکھی ہوئی تقریریں پڑھی جا رہی ہیں۔ جو لکھ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں، جن کو پڑھنا ہوتا ہے وہ صبح آ کے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور آپ سب بے دلی سے یا دل سے سن کے چلے جاتے ہیں۔ تو آج کانووکیشن ہے، سب سے اہم دن ان ماں باپ کے لیے ہے جو یہاں بیٹھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آج کا دن ان کا دن ہے، ان کا کانووکیشن ہے یہ۔ اور جتنے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں، شاید وہ دن ان کو تو یاد نہ ہو، لیکن ان کے چچا، تایا، پھپھی، خالہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ کس طرح آپ کے ماں باپ نے آپ کی انگلی پکڑ کے وہ پریشانی کا ٹائم دیکھا ہے، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے یہ پوچھتے کہ کون سا سب سے اچھا اسکول ہے جہاں میں اپنے بچے کو یا بچی کو تعلیم دلا سکوں۔ وہ انگلی تھام کر مختلف اسکولوں میں آپ کو لے جاتے رہے، اور دن رات دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر منزل پر کامیاب کرے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں جتنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں وہ کھڑے ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے، پیرنٹس کے لیے بہت زوردار تالیاں بجائیں، بہت زوردار۔ اور یہ عہد بھی کریں کہ آج آپ جو کچھ ہیں ان کی دعاؤں کے صلے اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہاں تک انہوں نے آپ کو پہنچایا ہے، اور آج سے آپ کا کام شروع ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی عملی زندگی میں اپنے ماں باپ کو اور اپنے اساتذہ کو، اپنے پروفیسرز کو بھی نہیں بھولنا۔ تو آپ نے زوردار تالیاں اپنے اساتذہ اور پروفیسرز کے لیے بھی بجانی ہے۔ کچھ بات جو میں نے کہا دل کی کر لیتا ہوں۔ اس کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کدھر جا رہے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ ہمیں یہ ہماری سمت کا ہی نہیں پتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے بھی وہ پاپڑ بیلے گئے ہوں گے
اور وہ دعائیں کی گئی ہوں گی کہ جس کی مثال نہیں ملتی ہوگی۔ 75 سال گزرنے کے بعد بھی ہم تعلیمی نظام کو بھی درست نہیں کر سکے، اس کو وسیع نہیں کر سکے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں سب چیزیں ایک ایک ہیں، گرامر اسکول بھی ایک ہے، یونیورسٹیز بھی ایک دو ہیں، آغا خان ہاسپٹل بھی ایک ہے، اور لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ لائن میں لگ کے داخلہ لیا ہے، ہاسپٹل کے ER میں 2 گھنٹہ انتظار کیا ہے، لیکن یہ سوال کوئی نہیں کر رہا کہ ایک سے زیادہ تعداد کیوں نہیں بڑھ رہی ان لوگ چیزوں کی۔ روزگار کے مواقع نہیں ہیں، معاشی حالات آپ سب کے سامنے ہیں۔ بلکہ اگر لائٹر موڈ میں ایک بات کہوں تو یہ بھی اچھی ہوگی آج کہ اتنے سارے ڈاکٹرز آج ڈگری حاصل کر کے کامیاب ہوئے ہیں، اگر یہ سارے مل کے تمام سیاستدانوں کا علاج کریں تو شاید پاکستان میں بہتری آ جائے۔ کر سکتے ہیں نا، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ کسی کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، کسی کا دل ٹھیک نہیں ہے، کسی کی زبان ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم سب سیٹوں سے چمٹے ہوئے ہیں اور کر کچھ نہیں رہے۔ یہ شہر کراچی جو معیشت کا شہر، پورے پاکستان سے لوگ آ کے یہاں چاہے قدرتی آفات کا شکار ہوں، چاہے روزگار کی تلاش ہو، اس شہر میں آتے ہیں، اور یہ شہر ایک دوست شہر ہے پورے پاکستان کا۔ لیکن آج یہاں کیا حالات ہیں وہ مجھ سے بہتر آپ سب جانتے ہیں۔ اور میں اگر یہ پوچھوں کہ کیا آپ کے گھروں میں گیس آ رہی ہے، کیا لائٹ بجلی آ رہی ہے، پینے کا صاف پانی میسر ہے، کیا وجہ ہے کہ سارا ٹیلنٹ ہونے کے باوجود اتنے گولڈ میڈلسٹ آج یہاں اسٹیج پر تھے، جو ہر سال کانوکیشنز میں آتے ہیں اور گولڈ میڈل لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر سب بن جاتے ہیں۔ تو آج یہاں جتنے پیرنٹس بیٹھے ہیں ان سے بھی میں ایک بات کرتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ سب کچھ بنانا چاہتے ہیں، اور وہ بن بھی جاتے ہیں، لیکن ایک کمی ہے ہم سب میں کہ شاید ہم کہیں اچھا انسان نہیں بن پاتے۔ ہمیں اچھا انسان بننے کی بھی ضرورت ہے، اور جب ہم اچھا انسان بنیں گے اور ہم اپنے دلوں کے اندر اتنی جگہ ضرور رکھیں گے کہ اگر آج میں کچھ بن گیا ہوں تو کم از کم ایک شخص جو میرا بھائی ہو سکتا ہے، میرا رشتہ دار ہو سکتا ہے، میرا ہمسایہ ہو سکتا ہے، اس کو بھی ہم اپنے ساتھ اس کا ہاتھ تھام کر اس کی زندگی میں بھی بدلاؤ لے آئے۔ ایک کا تو کم از کم ہم سب کر سکتے ہیں، لیکن ہم کہیں ایک کو بھی برداشت نہیں کر رہے، ہم نہیں برداشت کر رہے کسی کو۔ اسی لیے آج دیکھیں کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، بہت آگے چلی گئی دنیا، اور آج بھی ہم ایک ایسے شہر میں جو پورے پاکستان میں معیشت کا شہر کہلاتا ہے، وہاں بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ مجبور ہیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں کسی کا؟ رات کو بیٹھ کر بھی اگر دعاؤں میں یہ بات ہو کہ یا اللہ لائٹ آ جائے، اور اگر صبح ماں یہ دعا کر رہی ہو کہ یا اللہ گیس آ جائے چولہے میں تاکہ میں اپنے بچے کو یا اپنے ہسبینڈ کو ناشتہ بنا کے رخصت کر سکوں، تو یہ شہر کراچی کی حالت ہے۔ اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟
یقیناً ریاست ذمہ دار ہوتی ہے ان چیزوں کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریاست کچھ نہیں کر سکی تو کوئی مسیحا نہیں آئے گا آپ کے لیے۔ ہم نے سب ایک دوسرے کے لیے مسیحا بننا ہے۔ اور یہ طالب علم جو آج یہاں ڈاکٹر بن گئے ہیں، انہوں نے ہی آگے پاکستان کا فیوچر سنبھالنا ہے۔ تو آپ سے اس لیے امید ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں، چاہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کے اندر سرو کریں گے تو خوشی ہوگی، کیونکہ دل دکھتا ہے کہ جب جس سے پوچھو کنوکیشن کے بعد جب بھی میری طالب علموں سے بات ہوئی ہے، سب کہتے ہیں کہ ملک سے باہر جانا ہے۔ اور اگر ملک سے باہر سبھی چلے گئے تو اس ملک کو، اس وطن عزیز کو کون سنبھالے گا؟ تو میری تو یہ خواہش ہے کہ آپ اپنے ملک اور اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ اپنے ملک میں ہی ہم بھی کوشش کریں کہ ایسے وسائل پیدا ہو جائیں، اور آپ اپنے اپنے لیول پہ بھی یہ کوشش کریں کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں۔ جس طرح ہم اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کو سجاتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے شہر، اپنے صوبے اور ملک کو سنوارنے کا سوچیں۔ ایک زمانہ تھا جسے کہتے تھے پتھر کا زمانہ، آج پتھر کے انسان نظر آتے ہیں۔ پتھر کے انسان کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر بے حسی آ چکی ہے۔ ہم اچھی بڑی گاڑیوں میں روڈ پہ پڑے ہوئے اس موٹر سائیکل سوار جو اپنے بیوی بچوں سمیت گر گیا ہے، اسے اٹھانا بھی اب شاید یہ نہیں سمجھتے کہ یہ انسانیت کا نام ہے۔ ہم یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ بیچارہ گرا ہوا ہے، یہ دیکھو خون نکل رہا ہے۔ تو ہم میں انسانیت کی کمی آ چکی ہے، نیشنلزم ختم ہو چکا ہے۔ ہم اب پاکستانی نہیں رہے، ہم قومیتوں میں بٹ چکے ہیں۔ اور اگر ہم اب بھی کچھ نہ کریں اور یہ فیصلہ نہ کریں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، جو میں نے بات کی تھی نا کہ ہماری سمت کیا ہے، تو یہ غور طلب ہے کہ سمت کا تعین کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک لفظ ہے لا آف اٹریکشن، اگر پازیٹیو ہے تو لائف میں پازیٹیو ہی ہوگا، اگر نیگیٹو سوچیں گے تو نیگیٹو ہوگا۔ تو یہاں جتنے طالب علم بیٹھے ہیں، یہ بھی میں اپنے تجربے سے بتا دوں، یہ جو رائٹ سائڈ پہ طالب علم باتوں میں مصروف ہیں، اگر یہ توجہ دے دیں، باقی لوگ بھی سن لیں، کچھ باتیں کر رہا ہوں جو آپ کو شاید کام آئیں گی، تو ذرا سنیے کہ جو آج آپ ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں آپ کو، جو آپ سوچ رہے ہیں بننا اپنی زندگی میں، آپ یقیناً بن جائیں گے۔ شکر کرنا اور ہر اس بات کا شکر ادا کرنا جو اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ تو اچھا سوچتے رہیے گا، جو بننا چاہتے ہیں وہ سوچئے گا۔ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بنا دے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ اور اگر زندگی میں وہ کچھ مل جائے جو آپ چاہتے ہیں تو اس سے بڑی بات ہو نہیں سکتی۔ زندگی میں سب نے بہت کچھ کھویا اور پایا ہوگا، لیکن ایک چیز جس کا نام پاکستان ہے، اسے کھونے کے بعد دوبارہ نہیں پا سکیں گے۔ اس ملک کی قدر سیکھیے، اپنے والدین کی قدر سیکھ لیں، اپنے استادوں کی قدر سیکھ لیں، اور آج اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بنا دیا ہے اس کی اہمیت اور اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے یہ سیکھ لیں۔ ایک شعر میں ضرور کہوں یہاں، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیریں، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیریں، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ۔
فلک کو ضد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی، یہ آپ سب کے لیے ہے۔ فلک کو ضد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی، ہمیں بھی ضد ہے وہیں آشیاں بنانے کی۔ تو اگر ہم سب مل کر آشیانہ بنائیں گے تو ضرور بنے گا۔ اور یہ آخری شعر، اس کے بعد میں اجازت چاہتا ہوں، اور یہ سب آپ کے لیے ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، یہ تمام ڈاکٹرز کے لیے، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، یہیں سے نکلے گا۔ میں یہاں ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ وہ مجبور لوگ ہیں جو سب کے سامنے رو بھی نہیں سکتے، یہ زخم لے کے دل میں پھر رہے ہیں اپنی اولادوں کے لیے، ان کی تعلیم، ان کے روزگار، ان کے اچھے رشتوں کے لیے۔ اور یہ سب بہت اچھے لوگ ہیں، بدقسمتی کے اچھے حکمران نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔